اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ افواج پاکستان کی بیدار اور زندہ ضمیر سپاہ کے نام لیکچر نمبر 11 پیش خدمت ہے۔ پاکستان میں مغربی جمہوریت کا کفر کا طبقاتی، طفافتی، سودی مخلوط نظام حکومت، اس کا برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کا تعلیمی نصاب، انگریز کا جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل افسرشاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کا شاہی طبقہ، انگریزی زبان کی سرکاری بالادستی، انگریز کے مسلط کیے ہوئے ایٹیسن نما شاہی اخراجات والے تعلیمی ادارے جن سے انگریزی زبان کے حکومتی سکالر تیار ہوتے ہیں، جن پر انگریز کے پروردہ جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کی ہزارہ داری انگریز کے دور سے جاری ہے۔ افسر شاہی کے زمہ ملک کے انتظامی امور انگریز کی بجائے فوجی ڈکٹیٹر کا حسب خواہش چلانا، عوام الناس کو تھانے، کچہریوں، جیلوں کی اذیتوں سے گزارنا، فوج کے ذمہ فوجی ڈکٹیٹر ان کی فوجی سیاسی باقیات کے حکمرانوں کو تحفظ دینا، عدلیہ کے ذمہ فوجی ڈکٹیٹر ان کا انگریز کا اقتصادی مغربی جمہوریت کا نظام حکومت، اس کے قوانین و ضوابط، ان کا فوجی گن پوائنٹ پر 23 کروڑ کسانوں مزدوروں کے وسائل خزائن سر مبادلہ سے محروم کرنا، اپنی ملکیت بنانا، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کا کینسر بن کر چمٹے رہنا، اہل وطن کو انصاف مہیا کرنے کی بجائے التوا کی چتا میں جونکے رکھنا، بد نصیب عدل کش عدلیہ کا گھنونا کھیل جاری ہے۔ ملک کے حکمران چننے کے لیے انگریز کا مغربی جمہوریت کا نظام الیکشن، جس پر انگریز کا پروردہ 5-6 ہزار جگیردار سرمایہ دار ٹولہ جو مادی طاقت یعنی جگیریں، افرادی قوت، ان کے مزارع، معاشی برتری والا جگیردار ٹولہ ہی الیکشن لڑ سکتا ہے۔ 23 کروڑ عوام کے پاس نہ پائی، نہ پیسہ، نہ مادی طاقت، نہ افرادی قوت، نہ معاشی برتری، جن کی وجہ سے ان کی حکومتی ایوانوں اور ان کی اولادوں کو حکومتی اداروں پر حکمرانی انگریز کے دور سے جاری ہے۔ ان الیکشنوں میں 23 کروڑ فرزندان اسلام ان کے ووٹر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس نظام الیکشن کے منتخب نمائندوں کے سپورٹ نظام حکومت کیا جاتا تھا۔ پاکستان پر 1947 سے قبل انگریز ہندوستان کے وسیع و ریس ملک پر قابض تھا۔ آزادی کی تاریخ چلی، پاکستان دو قومی نظریات کی روشنی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر ایک الگ آزاد ملک پاکستان مار سے وجود میں آیا، تاکہ مسلمان قرآن حکیم کے آئین تعلیمات کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سلیکشن کے ممبران کا چناؤ کرنا، ان کے سپرد نظام مملکت کرنا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ، حسن خلق، سادہ اور سلیس زندگی، قلیل ضروریات، اخوت و محبت، امانت و دیانت، اظہار و نثار، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کے اوصاف سے مالا مال ہو۔ اسلامی نظام مملکت کے نظام سلیکشن کے ذریعے ممبران کا چناؤ یونین کونسل سے لے کر تحصیل، ضلع، صوبہ، وفاق، سینٹ تک کا چناؤ کرنا اور ان کے سپرد نظام مملکت کرنا، اسلامی جمہوریت اس کے نظام مملکت کو تیار کرنے کا سادہ اور سلیس طریقہ کار ہے۔ حق حاکمیت عوام کے پاس، حق اعتصاب بھی عوام کے پاس ہوتا ہے۔ گورے کو کالے، عربی کو اجمی پر کوئی فقیت نہیں ہوتی سوائے دینی خوبیوں، اسوۂ حسنہ، حسن خلق، ادب انسانیت، خدمت انسانیت، اخوت و محبت، امانت و دیانت، سادہ و سلیس زندگی
اعتدال و مساوات، عدل و انصاف، اعلیٰ اہلیت جیسے کردار و تشخص کو اس کو حرمت دینا، نظام مملکت کے لیے ایسے افراد کا چناؤ کرنا، ان کے سپرد نظام مملکت کرنا دینی فریضہ ہوتا ہے۔ کسان ہو یا مزدور، اردلی ہو یا چیف سیکرٹری، ڈرائیور ہو یا جنرل، ورکر ہو یا ہنرمند، معلم ہو یا چانسلر، سپاہی ہو یا کمانڈر، دین کی روشنی میں جدید علوم پر مشتمل ایک تعلیمی نصاب، مساجد پر مشتمل ایک جیسے تعلیمی ادارے، قومی زبان اردو نافذ العمل کرنے سے 23 کروڑ اہل وطن فرزندان اسلام کی نسلوں کی سماعت، بینائی، گویائی، اذہان جیسی فطرتی قوتیں بحال، ان کے لیے سوجھ بوجھ اور غور و فکر کے دروازے کھل جائیں گے۔ میٹرک تک سائنس ٹیکنالوجی کے جدید دینی تعلیمی ادارے جو تعلیم کے ساتھ ہر شعبہ کے ہنرمند دانشور ورکر تیار کر کے پاکستان میں زرعی، صنعتی، سائنسی انقلاب کی شمع روشن کر کے ملک کو کفر نگری سے نکال کر انسانی عزت و حرمت کو بحال کرنا ہوگا۔ ان فاسق فاجر یو ٹرن لینے والے جانی شرابی، معاشی درندوں، معاشرتی دہشت گردوں، دینی فسادیوں اور انسانیت کے معاشرتی دینی قاتلوں کو ختم کرنا۔ 4 فوجی ڈکٹیٹر، نمبر 1 ایوب خان، اس کے افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا کو فوجی گن پوائنٹ پر گورنر جنرل پاکستان لگانا، اسمبلی ممبران کی بجائے منصف شاہی کے چیف جسٹس منیر کا فوجی ڈکٹیٹر کے احکام کو جائز قرار دینا، ان کا وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چندری گارڈ، فیروز خان نون کی فوجی گن پوائنٹ پر حکومت ختم کرنا، پاکستان میں اسلامی نظام مملکت کے نفاذ کو روکنا۔ وہ بھول گئے کہ 3-4 لاکھ فرزندان اسلام کی شہادتوں کا خون پاکستان کی بنیادوں میں دفن ہے۔ اسی طرح 2-3 لاکھ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں جن کو ہندو سکھوں نے دوران ہجرت چھین لیا، ان کو یرغمال بنا کر ان کے جسموں کو نوچا، ان سے زبردستی اولادیں پیدا کرنے کے زخموں کی عزیزتیں، ان واقعات کے صدمات ملک کی بنیادوں میں دفن اور اس کی فضاؤں میں سراپا سوال بنی کھڑی ہیں۔ آج بھی 4 فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف، اس کے 2 گورنر جنرل مارشل لا کے جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ، ان کے شاہی طبقہ سے سراپا سوال بنی کھڑی ہیں۔ جب عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اس نے اپنی حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے، مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد مسٹر بھٹو کی پیپل پارٹی سے زیادہ تھی، حکومت بنانا اس کا حق تھا جو نہ دیا۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے احتجاج کیا یا یہاں کے چند کور کمانڈر اور مسٹر بھٹو نے مل کر اس احتجاج کو بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ 4000 فوجی، 34,000 بنگالیوں کا قتال ہوا۔ انڈیا نے مداخلت کی، ان کے حکم کے تحت 90,000 سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے، ملک 2 لخت کر دیا، مغربی پاکستان کا نام بنگلہ دیش رکھ دیا۔ نئے پاکستان کے 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے ممبران کی تعداد بڑھا دی، اہل وطن کے گھر ماتم کدا اور جگیردار ٹولہ کے گھر شہنائیاں بجنے لگیں۔ نہ ان مجرموں کی انکوائری ہوئی، نہ سزا دی گئی، نہ 1 یونٹ کو بحال کیا، نہ ان کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے درندوں کے شاہی اخراجات کے بجٹ کو روکا۔ مسٹر بھٹو نے 1 سال تک سول مارشل لا لگا رکھا۔ گیالوں نے ڈپوؤں، ملوں، فیکٹریوں، کارخانوں پر قبضے، سرکاری افسروں، اہلکاروں کے دفاتر پر قبضے اور کار سرکار میں مداخلت جو تیسرے فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے مارشل لا کی وجہ بنی۔ ضیاء الحق نے گیالوں کو نکیل ڈالی، امن بحال کیا، روس سے جنگ جیتی، ایٹم بم بنایا، شراب بند کی، فحاشی بے حیائی کو روکا، معاشی حالت بہتر بنائی۔ چوتھا فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف، ڈانسر ماں کے بیٹا نے مارشل لا لگایا۔ امریکہ اس کے اتحادیوں کو افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے شمسی ایئر بیس مہیا کیا۔ اس نے پاکستان کو عالمی فوجی چھونی بنا دیا۔
جدید اسلحہ سے ریموٹ کنٹرول ڈرون اور بمبار جہازوں، دیسی کٹر بمبوں، انڈیا کی راہ، اسرائیل کی مساعد، امریکہ کی بلیک واٹر اور دنیا بھر کی فوجی خفیہ ایجنسیوں کو پاکستان میں داخل کر دیا۔ انہوں نے 6-7 ہزار افغانیوں کا قتال، 3-4 ہزار کو معذور اور 80 ہزار پاکستانیوں کا قتال اور ملک کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ 10 سال تک پاکستان جنگ کا ایندھن بنا رہا اور معاشی طور پر مفلوج بنا دیا۔ جب عوام مشرف کے خلاف بغاوت پر اتر آئے تو اس نے تمام فوجی ڈکٹیٹر، ان کی فوجی سیاسی باقیات کے مجرموں کو اکٹھا کیا۔ ایوب خان کا جگیردار ٹولہ، یحییٰ خان، ضیاء الحق، مشرف کی مسلم لیگ کاف کا، ملکی آئین توڑنے والے تمام مجرموں سوائے ضیاء الحق کے، جنہوں نے پاکستان میں اسلامائزیشن کو ختم، ملک کو دولت کیا۔ ان مجرموں نے مل کر NRO 51% حقوق نسواں کا قانون پاس کیا اور 1973 کے آئین کا حصہ بنا دیا۔ تمام مارشل لا کے مجرموں کے جرائم ختم کر دیے۔ مشرف کے مارشل لا اور اس کی باقیات کے رحیل شریف قمر جاوید باجوہ جو عمران خان کو سیاست میں لائے، ان کے تعاون سے 2011 سے لے کر 2017 تک ملک کی سڑکیں بند، احتجاج اور ہڑتالوں کا طوفان جاری رکھا، کاروبار بند، ملک کی معاشی حالت تباہ ہوتی گئی۔ مشرف کی باقیات نے الیکشن میں عمران خان کو کامیاب کروا دیا۔ اس نے اپنی حکومتی ناکامی کا ذمہ دار فوج کو بنا دیا۔ اس کی چپکلش فوج کے ساتھ جاری ہو گئی۔ فوج کو میر جعفر، میر صادق کے القاب سے نوازتا، پاکستانی عوام کو فوج کے خلاف بھڑکاتا، ملک میں بدعملی اور نئی نسل کو فحاشی، بے حیائی، بدکاری اور بد کلامی کی تربیت کرتا رہا۔ اپنے جرائم چھپانے کے لیے فوج اور نواز شریف کی حکومت پر کرپشن کے الزامات لگا کر ملک دشمن طاقتوں اور IMF کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر ملک کو معاشی طور پر مفلوج اور سیاسی طور پر بدنام کرتا رہا۔ یا اللہ، حافظ سید عاصم منیر صاحب کو پاکستان کو سردار انبیاء کا شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔